السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنی پوئم اے برڈ کیم ڈاؤن دا وال بائی ایملی ڈکنسن کے تھرڈ اسٹینزا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس پوئم کے تھرڈ اسٹینزا میں ہمیں ایملی ڈکنسن بتاتی ہیں کہ پرندہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے قریب ہے، تو پرندہ اچانک سے گھبرا جاتا ہے اور وہ جلدی سے ہوشیار ہو جاتا ہے۔ شاعرہ ہمیں پرندے کے بارے میں بتاتی ہیں کہ پرندہ کتنا نازک اور حساس ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ریڈ کیا ہے اس پوئم کے تھرڈ اسٹینزا کا چھوٹا سا انٹروڈکشن، اب ہم چلتے ہیں اس پوئم کے ریفرنس، کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کی جانب تاکہ ہم اس پوئم کے تھرڈ اسٹینزا کو اچھے سے لرن کر سکیں۔ اس پوئم کے ریفرنس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیز لائنز آر فرام ایملی ڈکنسنز پوئم اے برڈ کیم ڈاؤن دا وال۔ یہ لائنز ایملی ڈکنسن کی پوئم اے برڈ کیم ڈاؤن دا وال سے لی گئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس پوئم کے کنٹیکسٹ کی جانب۔ In the earlier stanza, the bird behaves normally eating a worm۔ پچھلے stanza میں the bird behave normally، پرندہ normally behave کرتا ہے eating a worm، کیڑا کھاتا ہے، and drinking dew اور اوس پیتا ہے، پانی پیتا ہے، without knowing، یہ جانے بغیر، it is being observed، یہ جانے بغیر کہ اسے دیکھا جا رہا ہے۔ In this stanza، اس stanza میں the bird suddenly becomes alert، پرندہ اچانک چوکنا یا پھر ہوشیار ہو جاتا ہے۔ سینسنگ، یہ محسوس کرتا ہے دیٹ سم تھنگ، کہ کوئی مائٹ بی نیئر بائی، اس کے قریب ہو سکتا ہے۔ پرندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے قریب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس پوئم کی ایکسپلینیشن کی جانب۔ ان دس اسٹینزا، اس اسٹینزا میں ایملی ڈکنسن ڈسکرائب، ایملی ڈکنسن نے بیان کیا ہے دا برڈ بیکمنگ الرٹ، پرندے کے الرٹ ہونے کو، اس کے مطلب ہوشیاری کو، اس کے چوکنا ہونے کو، اینڈ نروسنس، اور اس کے بے چین ہونے کو۔ اس اسٹینزا میں ڈکنسن نے پرندے کے ہوشیار اور بے چین ہونے کو بیان کیا ہے۔ The poet watches the bird closely and notices that its eyes move very quickly۔ شاعرہ پرندے کو قریب سے دیکھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اس کی آنکھیں بہت تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ Looking from one direction to another as if checking for danger۔ ایک ڈائریکشن سے، ایک سمت سے دوسری سمت کی جانب، ایک ڈائریکشن سے دوسری ڈائریکشن کی جانب، مطلب وہ ارد گرد ادھر ادھر دیکھتا ہے ایز اف چیکنگ فار ڈینجر۔ اسے اپنے ارد گرد، مطلب پرندے کو اپنے ارد گرد ایسے محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے اس کے ارد گرد کوئی خطرہ ہے۔ The phrase frightening birds compared the bird's shiny round eyes to birds that look startled۔ The phrase frightening birds میں شاعرہ پرندے کی چمکدار آنکھوں کو ان موتیوں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں، ان کا موازنہ کرتی ہیں جو کہ موتیوں کی طرح چمکتی رہتی ہیں۔ This shows the bird's delicate fear and sensitivity۔ یہ پرندے کے فیر خوف کو اور اس کی حساسیت کو اس میں بتایا گیا ہے کہ پرندہ کتنا حساس ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ When the poem says the bird straight his velvet head، اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ جب پرندہ اپنا سر ہلاتا ہے it means the bird slightly moved or lifted its soft smooth head۔ It means the bird slightly moved، اس کا مطلب ہے کہ پرندے نے اپنا سر slightly moved کیا، آرام سے اس کو moved کیا، اور lifted its soft smooth head، اور اسے ہلکا سا اوپر اٹھایا۔ The word velvet makes the bird seem gentle and elegant، showing the poet's admiration for its beauty۔ شاعرہ پرندے کی خوبصورتی بیان کرتی ہیں کہ اس نے نرمی سے اپنا سر اٹھایا اور جلدی سے محتاط اور خوف زدہ ہو گیا، جیسے اسے اپنے ارد گرد کوئی خطرہ محسوس ہو۔ شاعرہ کو پرندے کی اس کی بیوٹی، خوبصورتی بہت پسند آئی۔ شاعرہ اس بند میں پرندے کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے اپنی پوئم اے برڈ کیم ڈاؤن دا وال بائی ایملی ڈکنسن کے تھرڈ اسٹینزا کے بارے میں پڑھا۔ اب آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔